إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصة وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ ایک قاعدے کی بات ہے کہ جب کسی ادارے کو چلانے والے اور کسی مل، فیکٹری، کسی کارخانے کو چلانے والے اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہوں تو اس کا سارا کام ٹھیک چلتا ہے۔ جب وہ اپنی ذمہ داریاں نہ نبھائیں تو پھر وہ اس کا نظام درہم برہم ہوتا ہے، پھر بجائے فائدے کے نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ گاڑی سفر پہ جا رہی ہے، ڈرائیور کی ایک ذمہ داری ہے، کنڈکٹر کی ایک ذمہ داری ہے، ایک جہاز اڑ رہا ہے تو پائلٹ کی ایک ذمہ داری ہے، پھر اس میں جو کام کرنے والے مرد عورتیں ہیں ان کی ایک ذمہ داری ہے۔ اگر ہر ایک اپنی ذمہ داری کو نبھائے تو سارا کام ٹھیک چلتا ہے۔ جب ہر ایک اپنی ذمہ داری سے جان چرائے، جان بچائے اور اس ذمہ داری میں کام چوری سے کام لے تو میرے دوستو وہ کام درہم برہم ہو جاتا ہے، وہ سارا کام خراب ہو جاتا ہے۔ اس وقت امت مسلمہ پریشانیوں میں مبتلا ہے، ہر طرف پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، مسائل ہی مسائل ہیں، دین کے دشمنوں کی طرف سے بھی مسائل ہیں اور آسمان کی طرف سے بھی مسائل ہیں۔ آپ دیکھیں اس وقت ساری دنیا کا باطل امت مسلمہ کو مٹانے کے در پہ ہے اور ان کو تباہ و برباد کرنے کے در پہ ہے، ان کی معیشت کو تباہ کر رہا ہے اور ان کی نسل کو تباہ کر رہا ہے، ہماری دنیا بھی خراب کر رہا ہے، ہماری آخرت بھی خراب کر رہا ہے۔ نوجوانوں کو اس نے انٹرنیٹ پہ لگا دیا ہے، عمومی طور پر 99% نوجوان برائی میں مبتلا ہو گئے ہیں، کوئی ہیں ہزاروں میں گنے چنے جو اپنے دامن کو برائی سے بچا رہے ہیں، ورنہ عمومی طور پر آپ دیکھیں امت مسلمہ برائی کی طرف ایسے لگ رہا ہے جیسے ہاتھ دھو کے پڑ گئی ہے۔ ایسے جرائم اس دنیا میں آج ہو رہے ہیں اور کرنے والے مسلمان ہیں، مسلمان نوجوان بچے اور بچیاں ہیں۔ ایسے جرائم ہو رہے ہیں کہ پچھلی تاریخ کے بھی ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں اور پچھلی قوموں نے بھی اتنے بڑے جرائم اتنی لاپرواہی کے ساتھ اور اتنی بے باکی کے ساتھ نہیں کیے جو آج دنیا میں جرائم ہو رہے ہیں۔ تو آج ساری دنیا کا باطل امت مسلمہ کی دنیا بھی برباد کر رہا ہے اور ہمارا دین بھی برباد کر رہا ہے، اور ان کا کام ہی یہ ہے۔ انہوں نے ہمیشہ امت مسلمہ سے دشمنی کی ہے، انہوں نے ہمیشہ اسلام والوں سے دشمنی کی ہے۔ تو اب ایسے پریشان کن حالات میں،
ایسے پریشان کن حالات میں، ایسے پریشان کن حالات میں آخر ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں؟ آخر ہمارے ذمے کیا ہے؟ آخر یہ کشتی اس بھنور سے کوئی نکلنے کی صورت بھی ہے، یا اسی طرح ہم بھی یہ برے حالات اور یہ امت کی بدحالی دیکھتے دیکھتے مر جائیں گے اور امت مسلمہ اسی طرح پریشانیوں کا شکار رہے گی؟ میرے دوستو، ہمارے نبی کا ارشاد ہے، ما انزل اللہ داء الا انزل له دواء۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری دنیا میں ایسی نہیں بھیجی جس کی اللہ نے دوائی بھی پیدا نہ فرمائی ہو۔ امت مسلمہ پر جتنے مشکل حالات ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، انفرادی پریشانیاں بھی ہیں، اجتماعی پریشانیاں بھی ہیں۔ آپ کسی ایک آدمی کو لے کر بیٹھیں گے نا، آپ اس سے پوچھیں گے بھائی آپ ٹھیک تو ہیں، آپ کے کیا حالات چل رہے ہیں، تو وہ آپ کو لمبی دکھوں کی لسٹ سنائے گا اور پوری فہرست پڑھ کے سنائے گا۔ انفرادی طور پہ بھی ہمارے حالات خراب ہو گئے، اجتماعی طور پر کسی سیاسی آدمی سے آپ بیٹھ کے بات کریں، اس سے پوچھیں ملک کا کیا حال ہو رہا ہے، کہہ رہے ہیں ملک کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، ملک کا دیوالیہ ہو گیا ہے، اور پیسے کی قیمت گرتی چلی جا رہی ہے، ڈالر کی قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور پیٹرول مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ساری دنیا تو پیٹرول کے ذریعے چل رہی ہے، پیٹرول بھی مہنگا، پیسہ گر گیا، اور ڈالر اتنا اونچا ہو گیا، مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی، بے روزگاری اتنی زیادہ ہو گئی، اور اب غریب کرے تو کیا کرے؟ چنانچہ وہ ڈاکے ڈال رہے ہیں اور وہ اغوا کے کیس دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ساری پریشانیاں اجتماعی پریشانیاں ہیں، انفرادی طور پہ بھی پریشان ہیں، گھریلو طور پر بھی پریشان ہیں، اور سماجی اور اجتماعی اور سیاسی حوالے سے بھی پریشان ہیں۔ یہ سارے حالات اس وقت ایسے بنے ہوئے ہیں، ایسے بنے ہوئے ہیں کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم آزاد نہیں ہیں، ہم جیسے کسی جیل میں ہیں، ہم کسی سلاخوں کے بیچ میں ہیں، گویا ہم قید کر دیے گئے ہیں، گویا ہم رسیوں سے اور زنجیروں سے جکڑ دیے گئے اور باندھ دیے گئے ہیں۔ ایسی ہماری اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے۔ اب اس صورتحال سے نکلنا کیسے ہے؟ اس صورتحال سے نکلنا ناممکن نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے، محال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کو بڑی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کو بڑی قوت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے حالات سے مایوس نہیں کرنا چاہتے، اور ہمیں تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام ہی ایسا بنایا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ساری دنیا میں روشنی ہوتی ہے، اجالا ہوتا ہے، دن ہوتا ہے، سورج سر پہ آیا ہوا ہوتا ہے، ہر طرف روشنی ہی روشنی ہوتی ہے، اچانک سورج ڈوب جاتا ہے اور ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے، ہمیں بلب جلانے کی ضرورت پیش آتی ہے، ہمیں ٹیوب لائٹ جلانے کی ضرورت پیش آتی ہے، بجلی چلی جائے ہمیں جنریٹر چلانے کی ضرورت پیش آتی ہے، سولر سسٹم لگانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ پہلے اجالا تھا، پھر اندھیرا ہو گیا، پھر یہ اندھیرا ہمیشہ نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ جب ارادہ فرماتے ہیں دوبارہ سورج لے آتے ہیں، وہ اندھیرا اجالے سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہر سال خزاں بھی آتی ہے اور ہر سال بہار بھی آتی ہے۔ خزاں آتی ہے تو درختوں کا اتنا برا حشر ہوتا ہے کہ ایک پتا بھی ان پہ ہمیں ہرا بھرا نظر نہیں آتا، کوئی بھی پھول کھلا ہوا ہمیں نظر نہیں آتا۔ لیکن جب اللہ پاک کی طرف سے بہار آ جائے تو آپ دیکھیں دوبارہ درخت ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، اور خزاں کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے مایوسی ہو جاتی ہے، اب یہ درخت دوبارہ کب ہرے بھرے ہوں گے، اب ان پہ دوبارہ کب پتے آئیں گے۔ لیکن جب بہار آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس نا امیدی کو، مایوسی کو دور کر دیتا ہے۔ تو یہ خزاں کے بعد بہار کا آنا اور اندھیرے کے بعد اجالے کا آنا، اور روزانہ یہ سسٹم چلنا، ہر سال یہ سسٹم چلنا، یہ ہمارے لیے ایک امید کا خاموش پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امید دینا چاہتے ہیں، اگر تمہارے حالات خزاں جیسے بن گئے ہیں تو نا امید نہ ہو، تمہارا رب بہار بھی لا سکتا ہے۔ اگر تمہارے حالات رات کے اندھیرے کی طرح سیاہ ہو گئے ہیں تو نا امید نہ ہو، تمہارا رب دن کے اجالے کو بھی لا سکتا ہے۔ تمہارا رب تمہارے دکھوں کو، غموں کو، پریشانیوں کو، فکروں کو دور کر کے تمہارے لیے راحت اور خوشی کے سورج کو بھی طلوع کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں روزانہ امید ملتی ہے۔ اب جن حالات میں آج امت مسلمہ گرفتار ہے، ان حالات سے نکلنے کی صورت کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز
سب سے پہلی چیز جس کو سمجھنا ضروری ہے، جس کو سمجھے بغیر ہمارا یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، جس کو سمجھے بغیر ہم اس گرداب سے باہر نکل نہیں سکتے، ہم اس بھنور سے باہر نکل نہیں سکتے، وہ سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس بات کو ہم سمجھیں کہ یہ حالات بگاڑے کس نے ہیں، یہ بگاڑ آیا کہاں سے ہے، یہ خرابی آئی کہاں سے ہے، ہماری کیوں دنیا بگڑ رہی ہے، اتنی مہنگائی کیوں بڑھ رہی ہے، اتنی بے روزگاری کیوں ہو گئی ہے، اتنی بیماری کیوں بڑھ گئی ہے، ہمارے ہسپتال بھرے ہوئے ہیں اور ہسپتال کم پڑ رہے ہیں، اور مریضوں کی تعداد ہسپتالوں سے زیادہ، اور مریضوں کی تعداد ڈاکٹروں سے زیادہ، اتنے سارے ڈاکٹر ہماری یونیورسٹیاں پیدا کر رہی ہیں، لیکن مریض کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، مریضوں کی تعداد اور امراض کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے اور ڈاکٹر کم پڑ رہے ہیں۔ تو آخری یہ سارے مسائل اجتماعی، انفرادی، گھروں میں نفرتیں، گھروں میں لڑائیاں، بے برکتیاں، یہ ساری چیزیں آخر آ کہاں سے رہی ہیں؟ یہ بنیادی چیز پہلے سمجھنے کی ہے۔ اگر یہ چیز ہمیں سمجھ میں آ جائے تو اس کا حل نکالنا پھر مشکل نہیں ہے، اگر یہ چیز ہمیں سمجھ میں نہ آئے تو اس کا حل پھر نکالنا بڑا مشکل ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک دیوار ہے، اس میں آپ سیم کے اثرات دیکھ رہے ہیں، اور وہ دیوار دن بدن بھری ہو رہی ہے، کمزور ہو رہی ہے، اور اس سے سیمنٹ دن بدن گر رہا ہے، اور اس پہ پانی کے نشانات بھی ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ بھئی اس کا رنگ بھی اتر رہا ہے، اس کا سیمنٹ بھی اتر رہا ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ بھئی دوبارہ رنگ کر دو، دوبارہ اس پہ سیمنٹ کی لپائی کر دو، ایک تو یہ ہے کہ آپ سراغ لگائیں کہ اس کو آخر پانی آ کہاں سے رہا ہے، اس کو کہاں سے سیم لگ رہی ہے۔ اگر آپ اس کی تحقیق کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس دیوار کے پیچھے جو گٹر ہے نا، وہ اس دیوار کو خراب کر رہا ہے۔ لہٰذا اگر آپ اس دیوار کی حفاظت چاہتے ہیں، پہلے اس گٹر کا انتظام کریں، یہاں سے آپ کی دیوار خراب ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ان حالات کی خرابی کی وجہ کیا ہے، یہ حالات کا بگاڑ آ کہاں سے رہا ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہم مسلمانوں کو بچپن میں ایک کلمہ پڑھایا جاتا ہے جس کو ایمان مفصل کہا جاتا ہے، اس میں ہم نے بہت سی چیزوں کا اقرار کیا ہے، لیکن چونکہ ہم اس کو غور نہیں کرتے، اس کو سمجھتے سوچتے نہیں ہیں، اس لیے ہمارے دل دماغ سے یہ باتیں نکل جاتی ہیں۔ بچپن میں ہمیں کلمہ پڑھایا گیا، اس کو ایمان مفصل کہتے ہیں، اس میں ہم کہتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اے اللہ، میں ایمان لایا تجھ پر، میں نے اللہ کو تسلیم کیا، اللہ کے فرشتوں کو تسلیم کیا، اللہ کی کتابوں کو تسلیم کیا، آخرت کے دن کو، قیامت کے دن کو اپنے دل کی گہرائیوں سے تسلیم کیا، اور اس بات کو بھی تسلیم کیا کہ اچھے اور برے حالات صرف اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ یہ وہ اقرار ہے جو ہم نے بلوغت سے پہلے کیا تھا قاری صاحب کے سامنے۔ مدرسے کے قاری صاحب نے ہمیں بچپن میں بلوغت سے پہلے یہ بات پڑھائی تھی کہ بیٹا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھے اور برے سارے حالات مخلوق کی طرف سے نہیں، بلکہ اچھے اور برے حالات سب بتائیں کس کی طرف سے آتے ہیں؟ کس کی طرف سے آتے ہیں؟ کس کی طرف سے آتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ تو جتنے حالات بنے ہوئے ہیں نا اس وقت، جتنے حالات پریشانی کے بنے ہوئے، گھریلو، انفرادی، ذاتی، اجتماعی، سماجی، سیاسی اور ملکی، اور ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کے یہ سارے حالات، ان سارے حالات کے پیچھے اصل کار فرما جو قوت ہے وہ کون سی ہے؟ اللہ کی ذات کی ہے۔ اللہ نے حالات ایسے بنائے ہیں، یہ حالات کسی کے بنانے سے نہیں بنے، کوئی ذریعہ بنا ہے، ضرور کوئی ذریعہ بنا ہے، ضرور کوئی ذریعہ بنا ہے۔ جب کوئی مارنے والا کسی کو مارتا ہے تو لا محالہ یا تو وہ ہاتھ کو استعمال کرتا ہے، یا وہ لاٹھی کو استعمال کرتا ہے، یا وہ گن کو استعمال کرتا ہے، یا وہ گولی کو استعمال کرتا ہے، لیکن مارنے والا تو کوئی اور ہوتا ہے نا، وہ تو لاٹھی ہے، وہ تو گولی ہے، وہ تو گن ہے، اور وہ تو پتھر ہے۔ میرے دوستو، ان سارے حالات کے پیچھے اللہ کی ذات ہے۔
یہ بنیادی بات ہے کہ ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے حالات کو اللہ نے بگاڑا ہے، اللہ نے بگاڑا ہے۔ اور اللہ کیوں بگاڑتے ہیں حالات کو؟ اللہ ظالم تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ حالات کو کیوں بگاڑتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، بندے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اے دنیا بھر کے انسانوں، تمہارا رب اپنے بندوں پہ ظالم نہیں ہے، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ تو ماں سے زیادہ مہربان ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو پریشان کیوں کرے گا؟ اللہ اپنے بندوں پہ پریشانیاں کیوں ڈالے گا؟ اللہ کیوں پریشانیاں بھیجتا ہے؟ اللہ کیوں پریشانیاں بھیجتا ہے؟ اللہ پاک پریشانیاں اس وقت بھیجتا ہے جب بندوں کے اعمال خراب ہو جاتے ہیں، جب بندوں کے اعمال بگڑ جائیں، جب بندے اللہ کی ماننا چھوڑ دیں، اپنی منمانی کی زندگی گزارنے لگ جائیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ حالات کو بھیجتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پوری دنیا کی خشکی میں اور پوری دنیا کی تری میں جتنا بگاڑ آیا، جتنی پریشانی آئی، جتنی مصیبتیں آئیں، اس کے پیچھے کوئی اور نہیں، تمہارے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے اعمال ہیں۔ یہ قرآن ہے میرے دوستو، یہ قرآن ہے، کتنی واضح بات ہے۔ قرآن میں تو شک نہیں ہے نا، کبھی قرآن میں تو شک نہیں ہے نا، قرآن تو ہماری پکی کتاب ہے نا، قرآن میں تو شک نہیں ہے۔ یہ کسی مؤلف، مصنف، کسی بزرگ، کسی عالم، محدث، مفسر کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے جس کو اللہ نے عرش سے اپنے نبی کے سینے پر حضرت جبریل کے ذریعے سے اتارا۔ اس قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ فرماتے ہیں ساری پریشانیاں میں اس لیے بھیجتا ہوں کہ تمہارے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، تمہارے اعمال ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ وہ بات ہے جس کو سب سے پہلے سمجھنا ضروری ہے۔ ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں کہ گاڑی کیوں کھڑی ہوئی ہے، تو پھر ظاہری بات ہے جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ کبھی کچھ کرے گا کبھی کچھ کرے گا۔ لیکن اگر اس کو پتہ چل جائے کہ گاڑی کے بند ہونے کی وجہ یہ ہے تو گاڑی کا کھلنا پھر مشکل نہیں ہے، گاڑی کا اسٹارٹ ہونا پھر مشکل نہیں ہے۔ پتہ چل جائے کہ مسئلہ کہاں سے ہے، میرے دوستو اس بات کا ہر مسلمان کو دل کی گہرائیوں سے یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے حالات کا بگاڑ انسانوں کی طرف سے نہیں، حکومتوں کی طرف سے نہیں، بلکہ حالات کا بگاڑ سب بتائیں کس کی طرف سے ہے؟ آپ سے بار بار اس لیے پوچھتا ہوں تاکہ آپ متوجہ رہیں، کس کی طرف سے حالات کا بگاڑ؟ کس کی طرف سے حالات کا بگاڑ؟ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اچھا اللہ جب ہم گناہ کرتے ہیں، جب ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں تو پھر اللہ حالات کیوں بھیجتا ہے؟ کہ اللہ کو غصہ آ جاتا ہے اور اللہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک انسان کو جب اس کی مرضی پوری نہ ہو تو وہ دیواروں پہ مکے مارتا ہے اور وہ برتن اٹھا کے پھینکتا ہے اور وہ مار پٹائی شروع کر دیتا ہے۔ کیا اللہ کا حال بھی یہی ہے؟ نہیں میرے دوستو، اللہ تأثر سے پاک ہے، اللہ تأثر سے پاک ہے۔ اللہ حالات کیوں بھیجتا ہے؟ اللہ نے اسی آیت میں بتایا لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون، تمہارے گناہوں کی وجہ سے میں تم پہ حالات دو وجہ سے بھیجتا ہوں، دو وجہ سے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ تم جو نافرمانیاں کرتے ہو اس کی سزا تمہیں ملنی ہے، اس کی سزا تمہارے لیے طے شدہ ہے، لہٰذا یا تو تم سزا یہاں بھگتو یا آخرت میں آ کے بھگتو۔ دنیا میں بھگتو گے تو وقتی ہوگی، عارضی ہوگی، ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت کی سزا اگر تم پہ آ پڑی تو وہ سزا بڑی خوفناک، خطرناک اور کروڑوں سال کی وہ سزا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیذیقہم بعد الذی عملوا، میں تمہارے گناہوں کی سزا تمہیں دنیا میں ہی دے کر تمہیں یہیں پاک کر دینا چاہتا ہوں، یہیں پاک کر دینا چاہتا ہوں۔
بڑی جیل سے بچانے کے لیے تو میں یہیں تھوڑی سی سزا دے کے فارغ کرنا چاہتا ہوں، ایک بات۔ دوسری بات، لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، دوسری وجہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بندے میری طرف لوٹ رہے ہیں۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ پریشانی اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ پاک کی طرف رجوع کرے، اس لیے پریشانیاں آتی ہیں۔ تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ پریشانی اللہ کی طرف سے آئی ہے، حالات اللہ کی طرف سے خراب ہوئے، اللہ چاہے گا تو ہمارا روپیہ اوپر جائے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو ہمارا روپیہ اور نیچے جائے گا، اللہ چاہے گا تو پیٹرول سستا ہو جائے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو پیٹرول اور مہنگا ہو جائے گا، اللہ چاہے گا تو بیماریاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، اللہ نہیں چاہے گا تو اور نت نئی بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی، اللہ چاہے گا تو گھروں میں محبت اور برکت کا ماحول بنائے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو اور زیادہ ہم دست و گریباں ہوں گے، اور زیادہ لڑائیاں ہوں گی، اور زیادہ نفرتوں کی آگ بھڑکے گی۔ اللہ چاہے گا تو حالات ٹھیک ہوں گے، اللہ نہیں چاہے گا تو حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اب جب یہ حالات اس طرح بگڑ گئے تو ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ایک گاڑی میں مسافر سفر کر رہے ہیں، ایک گاڑی میں مسافر سفر کر رہے ہیں، چلتے چلتے گاڑی کچے میں اتر گئی، گاڑی کچے میں اتر گئی۔ اب جب کچے میں اتر گئی، کھاہی کی طرف اتر گئی، نیچے کی طرف اتر گئی، اب گاڑی اوپر، ڈرائیور زور تو بہت لگا رہا ہے لیکن گاڑی چڑھ ہی نہیں رہی، گاڑی چڑھی نہیں رہی، سواریاں اے سی چلا کے مزے سے گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ڈرائیور بیچارہ بڑا زور لگا رہا ہے، ڈرائیور بیچارہ بڑا زور لگا رہا ہے، ایکسیلیٹر پہ پیر رکھ کر اس نے بڑا زور لگایا لیکن گاڑی اوپر چڑھ نہیں رہی، اور سواریاں کہہ رہی ہیں ہم سے تو اے سی سے نکلا نہیں جائے گا، اس لیے کہ باہر 50 سینٹی گریڈ کی گرمی چل رہی ہے، لہذا ڈرائیور صاحب آپ ہی زور لگائیں، آپ ہی اس کو نکالیں۔ یہی مثال اس وقت امت مسلمہ کی ہے کہ امت مسلمہ کی گاڑی کھاہی میں گر گئی ہے اور عوام کہہ رہی ہے کہ یہ علماء کرام ہی اللہ کو منا لیں، یہ کعبے کا امام ہی رو دھو کے اللہ کو منا لے، اور یہ مسجدوں کے امام اور حفاظ اور یہ مدرسوں میں پڑھنے والے طلباء اور تبلیغ میں در بدر کے دھکے کھانے والے، یہ اللہ والے یہی تھوڑا سا اللہ سے رو دھو کے کوئی فیصلہ کرا لیں، باقی ہمارے تو بس کا کام نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے تو دکان سے ہی فرصت نہیں ہے، مجھے تو چھٹی نہیں ملتی، اور میری تو بیوی اور اتنے سارے بچے ہیں، آخر میں اس کام میں لگوں گا تو میں ان بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا۔ یہ ایک عمومی طور پر سچویشن بنی ہوئی ہے، حالانکہ جب گاڑی کھاہی میں جاتی ہے اور اس کو اوپر چڑھانا ہے تو ان سواریوں کو گاڑی سے اتر کر ڈرائیور کے ساتھ مل کر سب کو زور لگا کے نکالنا پڑتا ہے۔ اگر یہ سارے اتر کر زور لگائیں گے تو گاڑی نکل جائے گی، سارے اتر کر زور نہیں لگائیں گے تو گاڑی نہیں نکلے گی۔ یہ وہ ذمہ داری ہے جو آج ہر مسلمان پہ عائد ہوتی ہے کہ ہم سب کے سب اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے پہلی ذمہ داری کہ ہم اپنی ذات سے اللہ کی ساری نافرمانیوں سے سچی توبہ کر لیں۔ حالات کو اگر بنانا چاہتے ہیں نا، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے کہ آپ اپنی ذات سے توبہ کر لیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، اللہ کی نافرمانی سے توبہ کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کو منا لیں۔ جو زندگی میں اللہ کی نافرمانیاں ہیں اس سے توبہ کر لیں، اس سے توبہ کر لیں۔ صرف حالات کا بنانا اور حالات کا سدھارنا ہی مقصود نہیں ہے۔ اگر ہم نے نافرمانی کی زندگی نہ چھوڑی تو بھائیو، یہ دنیا کی زندگی تو چلو تکلیفوں میں گزر ہی رہی ہے، لیکن اگر انہی نافرمانیوں کے ساتھ ہم دنیا سے چلے گئے تو قبر کی سختی، قبر کی تکلیفیں، قیامت کی تکلیفیں، آخرت کی تکلیفیں اس سے بہت زیادہ سخت ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی ذمہ داری میری اور آپ کی یہ ہے کہ ہم اپنی ذات سے گناہوں سے توبہ کریں۔ ہر انسان اگر اپنی زندگی پر گہری نظر ڈالے تو اپنی زندگی میں اس کو بہت ساری اللہ کی نافرمانیاں ملیں گی۔ آپ دیکھیں، آج ایک گناہ ایسا ہے کہ جس سے دنیا دار تو دنیا دار، دیندار بھی نہیں بچے ہوئے، اور وہ کبیرہ گناہ ہے، اور وہ ہے غیبت کرنا۔
اوروں کے عیوب کو اپنی زبان پہ لانا، اوروں کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھنا، اوروں کو ذلیل سمجھنا، اوروں کو حقیر سمجھنا۔ دنیا دار تو دنیا دار ہیں، دیندار بھی اوروں کو حقیر سمجھتے ہیں، اوروں کو ذلیل سمجھتے ہیں، اوروں کی بے عزتی کرتے ہیں، اوروں کو اپنی نگاہوں سے گراتے ہیں اور اوروں کے عیوب کو اپنی زبان پہ لاتے ہیں۔ جو لوگ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتے ہیں اور اپنے چہرے پہ داڑھی سجا لیتے ہیں اور اپنے سر پہ ٹوپی پگڑی پہن لیتے ہیں اور شلوار اور کرتے کا لباس اوڑھ لیتے ہیں، تو وہ لوگ ان لوگوں کو جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے اور جو نماز کا اہتمام نہیں کرتے اور ان سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں اور وہ برائیوں میں بھی مبتلا ہیں، وہ ان کو حقیر سمجھتے ہیں، ذلیل سمجھتے ہیں، اور یہ اللہ پاک کے ہاں کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ گنہگار سے گنہگار مسلمان سے بھی نفرت کرنا ناجائز ہے۔ گنہگار سے گنہگار مسلمان سے بھی نفرت کرنا بتاؤ کیا ہے؟ کیا بات ہے؟ ناجائز ہے، ناجائز ہے۔ گنہگار سے گنہگار مسلمان سے نفرت کرنا ناجائز ہے۔ گناہ سے نفرت کرنی ہے، گناہ سے نفرت کرنا واجب ہے، گنہگار سے نفرت کرنا حرام ہے، گنہگار سے نفرت کرنا حرام ہے۔ اور یہ ایسی بیماری ہے کہ دیندار طبقہ بھی اس سے خالی نہیں ہے، دیندار طبقہ بھی اس سے خالی نہیں ہے۔ ایسی بری عادت پڑی ہوئی ہے کہ دوربین لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون فجر میں آیا، کون فجر میں نہیں آیا، اور نہیں آیا تو بڑی باتیں کرتا ہے، فجر میں تو آتا نہیں ہے۔ اوروں کو حقیر جاننا، اوروں کو ذلیل جاننا، اوروں کو حقیر جاننا، اوروں کو ذلیل جاننا، اوروں کو نگاہوں سے گرانا، میرے دوستو اسلام میں اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے، اسلام میں اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ کوئی چاہے کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، آپ اس کو حقیر نہ جانیں، پتہ نہیں اس کا انجام کتنا اچھا ہو اور پتہ نہیں آج نیک بن کے پھرنے والے کا انجام کتنا برا ہو۔ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کا انجام بہت اچھا ہوتا ہے، حالانکہ ساری زندگی انہوں نے گنہگاری کی گزاری ہوتی ہے۔ اور دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے زندگی بڑی اچھی گزاری ہوتی ہے، لوگوں کی نظروں میں وہ بڑے نیک ہوتے ہیں، بڑے پرہیزگار ہوتے ہیں، بڑے دیندار ہوتے ہیں، لیکن ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اس لیے سارے گناہوں سے توبہ طائب ہونا، غیبت سے توبہ طائب ہونا، جھوٹ سے توبہ طائب ہونا، دھوکے سے توبہ طائب ہونا۔ دھوکہ دینا بھی ایک ایسا منکر ہے جو عام ہو گیا ہے، عام ہو گیا ہے دھوکہ دینا۔ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے دھوکہ تو صرف دکاندار دیتے ہیں، دھوکہ تو صرف ٹھیکیدار دیتے ہیں، صرف وہ دھوکہ دیتے ہیں، باقی عام آدمی کیسے دھوکہ دے گا؟ نہیں، دھوکہ دینا کیا ہے؟ دھوکہ دینا کہتے ہیں کہ کسی کو اندھیرے میں رکھنا، کسی سے کہنا کچھ اور حقیقت کچھ ہو، اس کو حقیقت سے آگاہ نہ کرنا، اس کو حقیقت سے غافل کرنا، اس کو دھوکہ کہتے ہیں۔ اور یہ دھوکہ ہر ایک کرتا ہے۔ آپ کسی کا انتظار کر رہے ہیں نا، آپ کسی کا انتظار کر رہے ہیں، جو ٹائم مقرر ہوا تھا 9 بجے کا، اس میں وہ پہنچا نہیں، 9:15 بجے آپ نے فون کیا، بھائی کہاں ہو؟ اس نے کہا بس یہ سامنے ہوں، حالانکہ وہ 10 کلومیٹر دور ہوتا ہے، بس یہ سامنے ہوں۔ بھئی آپ تو کہہ رہے تھے سامنے ہوں، 10 منٹ گزر گئے اس بات کو بھی کہ بس میں آ گیا۔ یہ سب دھوکے کی صورتیں ہیں۔ وہ سارے کام جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ان سارے کاموں سے توبہ کرنا، یہ ہماری معاشرے کی اصلاح کے لیے اور حالات کے سدھار کے لیے، اللہ کی طرف رجوع کے لیے یہ سب سے پہلا قدم ہے۔ دیکھیں اوروں پہ تو میرا آپ کا تسلط نہیں ہے، لیکن اپنا آپ تو ہمارے ہاتھ میں ہے نا،
ہم کہتے ہیں بھائی میں نے گاؤں والوں کو بہت سمجھایا لیکن نماز ہی نہیں پڑھتے، بیوی کو بہت کہتا ہوں مانتی نہیں، بچوں کو بہت کہتا ہوں سمجھتے ہی نہیں۔ یہ تو چلیں، یہ بھی عذر نہیں ہے، یہ بھی عذر نہیں ہے، لیکن اگر کوئی یہ عذر بنا لے تو شاید بن جائے، لیکن یہ تو عذر نہیں ہے نا کہ میرا من نہیں مانتا، میرا دل نہیں مانتا۔ اجی آپ غیبت کیوں کرتے ہیں کہ جی کیا کروں بس طبیعت مانتی نہیں۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے حالات ٹھیک ہو جائیں، اجتماعی انفرادی حالات ٹھیک ہو جائیں، تو سب سے پہلا کام میں اور آپ توبہ کر لیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، اپنی نگاہوں کو حرام سے بچائیں، زبان کو حرام سے بچائیں، کانوں کو حرام سے بچائیں، اللہ کے فرائض پابندی کے ساتھ پورے کریں، 5 نمازیں مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھیں، جن پہ زکوٰۃ فرض ہے وہ پابندی کے ساتھ اپنی زکوٰۃ نکالیں، جو زمیندار ہیں وہ اپنی فصل میں سے عشر نکالیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، اللہ تعالیٰ نے استعداد دی ہو تو اللہ کے گھر کا حج کریں۔ رمضان کا مہینہ آئے، رمضان کا مہینہ آئے تو رمضان کے روزے رکھیں، پڑوسیوں کا حق ادا کریں، بھائیوں کا حق ادا کریں، ماں باپ کا حق ادا کریں، ماں باپ کی خدمت کریں اور ان کی دعائیں لیں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں، صلہ رحمی کی پابندی کریں، کوئی بھی ہم سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ یہ سب سے پہلا قدم ہے، ایک کام۔ دوسرا کام یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر دینداری کا ماحول قائم کریں، اپنے گھروں میں دینداری کا ماحول قائم کریں، اپنے گھروں میں دینداری کا ماحول قائم کریں۔ دینداری کا ماحول قائم کرنے کا کیا مطلب؟ دینداری کا ماحول قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں ایسی محنت اور کوشش کریں کہ آپ کے گھر میں کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو، کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ دیکھیں آپ کا بیٹا اگر کسی بدنام زمانہ ڈاکو کو آپ کے گھر کی بیٹھک میں لا کے پناہ دے تو بتائیے آپ اس پہ ری ایکشن دکھاتے ہیں کہ نہیں دکھاتے ہیں؟ آپ اس سے پریشان ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں نا پریشان کہ بھی آپ اتنے بدنام زمانہ ڈاکو کو لے کے آئیں تو پولیس تو یہاں پہنچ جائے گی، ہماری گرفتاریاں ہو جائیں گی، ہمارے خلاف FIR کٹ جائیں گی کہ ہم بھی اس کے ساتھ شریک ہیں۔ جب آپ اس کو برا جانتے ہیں تو میرے دوستو اس سے زیادہ برا اس بات کو جانیں کہ آپ کے گھر میں اللہ کی نافرمانی ہو۔ اپنے گھروں کو اللہ کی نافرمانی سے پاک کریں، اس کے لیے اپنی کوشش کو کام میں لائیں، اس پہ اپنی قوت خرچ کریں کہ آپ کے گھر میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، آپ کے گھر میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، آپ کے گھر میں حضور کی نافرمانی نہ ہو، آپ کے گھر میں کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ ہو۔ اس کی کوشش کریں، اور اس چیز کو آپ ڈنڈے کے زور پر نہیں، لاٹھی کے زور پر نہیں، پیار محبت خوش اخلاقی کے ساتھ اس ماحول کو بنانے کی کوشش کریں۔ یہ دوسری ذمہ داری ہے میری اور آپ کی، جس کے بارے میں اللہ پاک کے ہاں میں اور آپ جواب دہ ہوں گے، اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی اس کی کہ تم نے توبہ کی کہ نہیں کی، اپنے گھر میں میری فرما برداری کا ماحول بنانے کے لیے کوشش کی کہ نہیں کی۔ ایک آدمی کا بیٹا اسکول نہیں جاتا تو وہ اس کو کبھی سختی سے سمجھاتا ہے، کبھی نرمی سے سمجھاتا ہے، کوئی بزرگ ملے تو ان سے دعا کراتا ہے، تعویذ لکھوا کے دے دیتا ہے، کوئی دھاگا پڑوا کے گلے میں ڈال دیتا ہے، خدا بچے کو ہدایت دے۔ یہ ساری صورتیں اختیار کرتے ہیں نا ہم اس لیے کہ اسکول جائے۔ بھئی جو اسکول نہیں جائے گا وہ جہنم میں جائے گا کیا؟ اسکول میں جانا ٹھیک ہے، اہم ہے، لیکن جب اسکول میں نہ جائے تو آپ اتنے پریشان، اگر وہ فجر میں نہ اٹھے تو آپ پریشان نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسکول میں جانا زیادہ اہم ہے، اللہ کا فریضہ کم اہم ہے۔ ہماری دوسری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھروں میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں، اپنی ساری کوششیں خرچ کر دیں، اپنی ساری کوششیں کام میں لے آئیں، اپنی ساری صلاحیتیں اس پہ خرچ کر دیں
کہ میرے گھر میں تو کم از کم اللہ کی نافرمانی نہ ہو، میری بیوی تو اللہ کو ناراض نہ کرے، میرے بچے تو اللہ کو ناراض نہ کریں، میری ماں اور میرا باپ تو اللہ کو ناراض نہ کرے۔ اس کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، اور اس کے لیے ڈنڈے کا زور استعمال نہ کرنا، ڈنڈے اور طاقت کا استعمال نہ کرنا، بلکہ پیار، محبت، خوش اخلاقی اور اکرام کے ساتھ ان کو اس پر لانے کے لیے آمادہ کرنا۔ یہ ہماری دوسری ذمہ داری ہے۔ اس میں اگر ہم تین کام کریں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کے گھر کا ماحول سدھرنا شروع ہو جائے گا۔ تین کام کریں، ان میں سے ایک، اپنے گھروں میں روزانہ وقت مقرر کر کے فضائل اعمال کی تعلیم کریں۔ فضائل اعمال کی تعلیم کریں۔ فضائل اعمال کو معمولی نہ جانیں۔ فضائل اعمال کو بہت سے لوگ معمولی سمجھتے ہیں کہ یہ جاہلوں کی کتاب ہے، ان پڑھوں نے پڑھنی ہے۔ نہیں میرے دوستو، فضائل اعمال کو معمولی نہ جانیں، فضائل اعمال کو معمولی نہ جانیں۔ اس کتاب کی اللہ کے ہاں قبولیت ہے۔ اس کتاب کے ذریعے اللہ نے کروڑوں انسانوں کو ہدایت دی ہے، کروڑوں گھروں کو اللہ نے دین سے منور کیا ہے، کروڑوں عورتوں کو ہدایت دی ہے، کروڑوں مردوں کو ہدایت دی ہے، اور کروڑوں انسانوں کی زندگی میں اس کتاب کی برکت سے انقلاب آیا ہے۔ قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ دنیا میں پھیل جانے والی کتاب فضائل اعمال ہے، اور یہ ہلکی پھلکی کتاب نہیں ہے، اس میں علوم کے سمندر ہیں، علوم کے سمندر ہیں۔ کوئی اس کو اول سے لے کے اخیر تک پڑھ کے تو دیکھے کہ حضرت شیخ قطب الاقطاب، رئیس المحدثین، امام المحدثین، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہزاروں کتابوں کو نچوڑ کے اس کا رس نکال کے فضائل اعمال میں پیش کیا ہے۔ یہ اس کا جوس ہے، یہ اس کا رس ہے، یہ اس کا لب لباب ہے، یہ ہزاروں کتابوں کا مکھن ہے جو اس میں پیش کیا گیا ہے، اور اس میں امت مسلمہ کے ہر درد کی دوا ہے، ہر مرض کی شفا ہے، اگر ہم اس کی پابندی سے تعلیم کریں اپنے گھروں میں۔ ایک کام تو یہ کریں، آدھا گھنٹہ کریں، 20 منٹ کریں، 15 منٹ کریں، لیکن ضرور کریں ایک کام۔ دوسرا کام یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو ٹائم دیں، اپنے گھر والوں کو ٹائم دیں۔ ایک وقت مقرر کر لیں، آدھا گھنٹہ، 25 منٹ، 24 گھنٹے میں ایک وقت مقرر کر لیں جس میں سارا گھر کٹھے بیٹھ کے کھانا کھائے۔ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ کھانے میں شریک ہو، آپ کے سارے بچے کھانے میں شریک ہوں، آپ کی بہو بھی آپ کے ساتھ شریک ہو، سارے گھر کے افراد کٹھے بیٹھ کے کھانا کھائیں، اور پھر کھانا بھی کٹھے کھائیں، اور اسی میں تھوڑی سی گپ شپ بھی لگائیں، تھوڑی سی ہنسی مذاق بھی کریں، تھوڑی سی گپ شپ بھی لگائیں، اور اپنے گھر والوں سے پورا دن کیسا گزرا اس کے حال احوال بھی لیں، اور یہ سب کچھ کر کے پھر تھوڑا سا ان کو موٹیویٹ کریں، تھوڑی سی ان کے سامنے ترغیب رکھیں، اور ان کے سامنے رکھیں کہ دیکھو ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا بیٹا، ہم نے مرنا ہے۔ میرا باپ اس دنیا میں تھا، یہ گھر اصل میں اسی نے بنایا تھا، مگر وہ چلا گیا، آج وہ مٹی میں ہے، پتہ نہیں اس کا کیا حال ہے۔ میں بھی چلا جاؤں گا، آج میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، ایک دن آئے گا تم دیکھنا میرا بھی اس گھر کے صحن میں جنازہ ہوگا، مجھے بھی غسل دیا جا رہا ہوگا، مجھے بھی کفن پہنایا جا رہا ہوگا، اور مجھے بھی تم اپنے ہاتھوں سے جا کے مٹی میں دبا کے آ جاؤ گے۔ اور یہ صرف میرے ساتھ نہیں ہونا، تمہارے ساتھ بھی ہونا ہے۔ میرے جانے کے بعد پھر تم یہاں پکے نہیں ہو جاؤ گے، بلکہ تمہیں بھی باری باری اپنے اپنے وقت پر وہاں آنا ہے جہاں میں نے جانا ہے۔ اس لیے جب دنیا میں ہمیشہ رہنا ہی نہیں ہے تو جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کی ہم تیاری کریں، اللہ کو راضی کریں، گناہوں سے بچیں۔ یہ کام اچھے نہیں ہیں۔ اللہ نے ہم سے اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، صرف نماز ہی کا کہا ہے، 5 وقت جا کے اللہ کی حاضری دے دیا کریں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ دنیا میں کتنے ایسے ہیں جو چل نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، ان کے ہاتھ نہیں ہیں، ان کے پاؤں نہیں ہیں۔ دنیا میں کتنے ایسے ہیں
جن کی عورتیں سڑکوں پہ اس دھوپ میں بھی کھڑے ہو کر بچے کو گود میں لیے بھیک مانگ رہی ہیں، اس کڑی دھوپ میں بھی۔ اللہ نے تمہیں گھر بیٹھے پنکھے دیے ہیں، اے سی دیا ہے، اچھا گھر دیا ہے، چلو کرائے کا ہی صحیح، لیکن سر چھپانے کو جگہ تو ہے نا۔ کل ہم لوگ گئے تھے نوشہر و فیروز، وہاں پہ ایک مسجد کا افتتاح تھا، تو ایک نئی سوسائٹی بن رہی ہے، وہاں پہ انہوں نے زمین پہ نشانات لگائے ہوئے تھے کہ یہاں مسجد بنے گی۔ اسی مسجد کی جو انہوں نے رقبہ دیا تھا، فیروز میں ایک مسجد کا سنگ بنیاد تھا، تو وہاں پہ ہم گئے تو نئی سوسائٹی ہے، اس کے آس پاس میں نے دیکھا کہ کئی سارے لوگ تھے، پوری فیملیاں، عورت بھی، بچے بھی، مرد بھی۔ ان کے پاس جھگی بھی نہیں ہے، جھوپڑا بھی نہیں ہے، اور کیسی گرمی چل رہی ہے۔ اس گرمی میں آسمان تلے بغیر چھت کے صرف چند لکڑیاں، 3-4 لکڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، اس کے اوپر ایک موٹی چادر بچھی ہوئی ہے۔ لوگ وہاں پہ جو لوگ ہم نے دیکھے تو وہ بیچارے، نہ ان کے پاس جھگی تھی، نہ کوئی چھپر تھا، نہ کوئی جھوپڑا تھا، بالکل آسمان تلے، اور 3-4 لکڑیاں، اس کے اوپر ایک موٹی چادر ڈلی ہوئی تھی، اس کے نیچے ایک چارپائی تھی، ایک چارپائی، اس کے نیچے ایک چارپائی تھی، ایک چارپائی، یہ کل ان کی کائنات تھی۔ کچھ بچے چارپائی کے اوپر، کچھ بچے چارپائی کے نیچے، یہ ان کی کل کائنات ہے۔ ہم اپنے بچوں کو روزانہ آدھا گھنٹہ لے کر بیٹھیں، ان کے ساتھ گپ شپ بھی لگائیں، ان سے ہنسی مذاق بھی کریں، ان سے حال احوال بھی لیں۔ بچے نے اسکول میں کیا پڑھا اسے پوچھیں، بچے نے ٹیوشن پہ کیا پڑھا اسے پوچھیں، جو بچہ قاعدہ پڑھنے جاتا ہے اسے پوچھیں اس نے کیا پڑھا، جو بچہ حفظ کرنے جا رہا ہے اسے پوچھیں اس نے کیا پڑھا، جو گھر والوں کے پاس کون آیا، گھر والے کہاں گئے، کارگزاری بھی لیں، حال احوال بھی لیں، گپ شپ بھی لگائیں، ہنسی مذاق بھی کریں۔ یہ سب باتیں ہمارے نبی کی سنت ہیں۔ ہمارے نبی گھر والوں کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتے تھے۔ سنت سمجھ کے گھر والوں سے ہنسی مذاق کریں۔ جب آپ گپ شپ لگائیں گے، حال احوال لیں گے، پیار محبت کی باتیں کریں گے، تو اس سے وہ ان کے دل آپ کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ اب جب وہ مائل ہو جائیں نا، اب آپ جو بات کہیں گے تو اس بات کو فوراً کیچ کریں گے اور عمل میں لائیں گے۔ اس کے لیے صرف آپ کا آدھا گھنٹہ درکار ہے، روزانہ آپ کا آدھا گھنٹہ درکار ہے، آدھا گھنٹہ آپ کا درکار ہے۔ آپ آدھا گھنٹہ اپنے گھر کے سارے افراد کو لیں، ان سے بات چیت کریں، گپ شپ کریں، ہنسی مذاق کریں، اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھائیں، کبھی کچھ اکرام لے آئیں، اپنے ہاتھوں سے توڑ توڑ کے ان کے منہ میں ڈالیں، اور پھر آخر میں 2-4 جملے نصیحت کے بھی کہہ دیا کریں کہ بچوں مرنا ہے، میں نے بھی چلے جانا ہے، تم نے بھی چلے جانا ہے، نمازیں پڑھا کرو، نمازیں پڑھیں گے، ہمارا گھر نمازی ہو، ہمارا گھر رحمتوں برکتوں کا گہوارہ بن جائے گا۔ اس طرح سے اپنے بچوں کا، اپنی بیوی کا، اپنے گھر والوں کا روزانہ جب ذہن بنائیں گے تو انسان ہے، آخر سن سن کے موم ہو ہی جاتا ہے۔ پتھر پہ بھی پانی کا قطرہ مسلسل ٹپکتا رہے تو سوراخ ہو جاتا ہے۔ انسان تو پھر انسان ہے۔ تو کیا خیال ہے، یہ ساری صورتیں اختیار کریں گے انشاءاللہ؟ پہلا کام، فضائل اعمال کی روزانہ گھروں میں تعلیم کریں۔ دوسرا کام، روزانہ گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے ان سے تھوڑی سی گپ شپ، حال احوال اور تھوڑی سی ترغیبی بات، دین پہ چلنے کی اہمیت کی بات کریں۔ یہ 2 کام ہو گئے۔ تیسرا کام یہ ہے کہ ایک دعا پابندی کے ساتھ پڑھا کریں، پڑھا نہ کریں، مانگا کریں۔ قرآن کی دعا ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ ہمارے نبی، یہ اللہ پاک نے ایمان والوں کی ہمیں قرآن میں دعا بتائی ہے
اللہ نے قرآن میں دعا بتائی ہے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو سارے بچے ایسے دیے جو سب کے سب کامل ولی۔ تو بہت سے بزرگ ہوتے ہیں ان کے سارے بچے بیچارے سیدھے راستے پہ نہیں آ پاتے، وہ ساری کوششیں کرتے ہیں لیکن ان کے بچوں میں کچھ نہ کچھ بگاڑ آ ہی جاتا ہے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے سارے بچے کامل ولی اور پہنچے ہوئے۔ کسی نے حضرت سے پوچھا، حضرت آپ کے سارے بچے ماشاءاللہ آپ کی طرح پہنچے ہوئے ولی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فرمانے لگے، میں اپنی نمازوں کے اتحیات میں یہ دعا پابندی سے پڑھتا ہوں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے میرے رب، مجھے ایسے بچے دے، مجھے ایسی بیوی دے، میرے سارے گھرانے کو ایسا کر دے کہ وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں، اور اے اللہ مجھے، میری بیوی، میرے بچے، میرے سارے گھرانے کو متقیوں کا امام بنا دے۔ یہ قرآن کی دعا ہے، اللہ کی بتائی ہوئی دعا ہے۔ تو جو دعا خود اللہ نے بتائی ہو تو وہ تو اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ یہ تین کام اپنے گھروں کا ماحول درست کرنے کے لیے میں اور آپ نیت کر لیں کہ ہم نے اپنے گھروں کا ماحول اس طرح سے نیک بنانا ہے۔ ابھی یہ دو کام ہو گئے، ایک اپنی ذات کو ٹھیک کرنا، اپنی ذات سے گناہوں سے توبہ طائب ہونا۔ اگر ہم توبہ طائب ہو جائیں گے حالات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے، حالات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہمارا گھر ٹھیک ہو گیا، حالات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تیسرا قدم، تیسری ذمہ داری جو میری اور آپ کی بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے محلے، اپنے علاقے، اپنے صوبے، اپنے ملک اور پوری امت مسلمہ پر اپنی وسعت کے مطابق محنت اور کوشش کرنے کی ترتیب بنائیں، بے حسی کو ختم کریں۔ آج امت مسلمہ میں بے حسی آئی ہوئی ہے، دیندار طبقے میں بھی بے حسی آئی ہوئی ہے، دیندار طبقے میں بھی بے حسی آئی ہوئی ہے۔ جو مراقبہ کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، نمازیں پابندی سے پڑھ رہا ہے، مدرسے میں پڑھ رہا ہے، مدرسے میں پڑھا رہا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کے آس پاس رہنے والے مسلمانوں کے دین کا کیا حال ہے، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ حالانکہ کتنے مسلمان جب آپ دیہاتوں میں پھریں گے، اپنے آس پاس کے دیہاتوں کے مسلمانوں سے ملیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ جن بیچاروں کو کلمہ بھی نہیں آتا۔ میں اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں، ہمارے اپنے علاقے میں میں گیا 3 دن کے لیے جماعت میں، ایک گاؤں میں، تو ایک ساتھی میرے ساتھ ہم گشت پہ نکلے تو ایک ساتھی سے ملاقات ہوئی، وہ بکریاں چرا رہا تھا، بکریاں لے کے جا رہا تھا۔ میں نے اس کو سلام کیا، اس سے بیٹھ کے بات کی، تو ایسے باتوں میں تو ترغیب دیتے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی کامیابی اپنے نبی کے طریقے میں رکھی ہے۔ تو نبی تو جانتے ہو نا، نبی، یہ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا نبی تو جانتے ہیں نا ہم، کہنے لگے نبی کیا مطلب نبی؟ میں نے کہا آپ اپنے نبی کو نہیں جانتے؟ کہا نہیں، نبی کیا ہے، نبی کیا چیز ہے؟ میں نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا کلمہ آتا ہے؟ تو اس کو کلمہ بھی نہیں آتا تھا، کلمہ نہیں آتا، نبی کا نام نہیں آتا، اور خود نبی کون ہے یہ بھی اس کو علم نہیں تھا، اور وہ بکریاں چلا رہا تھا اور تھا مسلمان۔ بتائیے، جب ہمارے آس پاس ایسے مسلمان رہتے ہوں جو حضور کا نام بھی نہ جانتے ہوں تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ کیسے اللہ دعائیں قبول کرے گا؟ کیسے اللہ مسائل کو حل کرے گا؟ کیسے اللہ پریشانیاں دور کرے گا؟ کیسے حالات ٹھیک ہوں گے؟ اور پھر آس پاس کے رہنے والے دینداروں کو اس کی فکر بھی نہ ہو تو یہ ڈبل جرم بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، بچو اس فتنے سے، جب وہ فتنہ آئے گا
تو صرف گنہگار نہیں مارے جائیں گے بلکہ نیکوکار بھی مارے جائیں گے جنہوں نے اس کی روک تھام کے لیے کوئی کوشش نہیں کی ہوگی، جنہوں نے اس کی روک تھام کے لیے کوشش نہیں کی ہوگی۔ ہر دیندار، ہر نمازی، ہر پرہیزگار، ہر دین کی لائن میں لگا ہوا اپنے جس حصے کا وہ کام کر رہا ہے وہ اس پہ مطمئن ہے، کہتا ہے بس یہ کافی ہے۔ نہیں میرے دوستو، یہ کافی نہیں ہے۔ جب گاڑی پھنس جائے تو ساری سواریوں کو اترنا پڑتا ہے۔ جب گاڑی پھنس جائے ساری سواریوں کو اترنا پڑتا ہے اور مل کے دھکا لگا کے گاڑی کو نکالنا پڑتا ہے۔ اس وقت گاڑی پھنسی ہوئی ہے، لہٰذا ہر ایک کو زور لگا کر اس گاڑی کو نکالنا پڑے گا اور اس کی کوشش کرنی پڑے گی۔ ہمارے دیہاتوں میں نماز کا ماحول بن جائے، پردے کا ماحول بن جائے، سنت کا ماحول بن جائے، گناہوں سے لوگوں کو نفرت ہو جائے۔ اچھا، وہ جو میں نے نوشہرہ کا واقعہ سنایا نا، ایک چادر، اس کے نیچے چارپائی، یہی چارپائی ان کی کل کائنات۔ وہاں جو ہم گئے تو وہاں بھی انہوں نے گانے بجائے ہوئے تھے۔ اتنی سی دنیا ہے، اس میں بھی اللہ کی نافرمانی۔ بتائیں کون سمجھائے گا ان کو کہ بھائی یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ تو اللہ کی لعنت کو بلانے والا کام ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا کام ہے۔ کون سمجھائے گا، کون بتائے گا؟ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں سارے حالات ٹھیک ہو جائیں، اپنی ذمہ داریاں نبھائیں، اپنی ذمہ داریاں نبھائیں، اپنی ذمہ داریاں نبھائیں، اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ گھر کا ماحول درہم برہم ہوا پڑا ہے، اب سارے پریشان بیٹھے ہیں، بیوی بھی، بچے بھی، ماں بھی، باپ بھی، سارے پریشان بیٹھے ہیں۔ بھئی گھر کا نظام درہم برہم، دیکھیں ہر طرف کچرا ہی کچرا ہے، اور دیکھو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، اور پینے کے لیے فریجوں میں کسی نے بوتل بھی نہیں بھر کے رکھی، پانی بھی ٹھنڈا نہیں ہے، اور دیکھیں تو صرف رونے دھونے سے، صرف چیخنے چلانے سے، صرف واویلا سے کیا گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ گھر کے حالات تب ٹھیک ہوں گے جب مرد بجلی کا بل پلائیں گے تو بجلی آ جائے گی، عورت باورچی خانے میں جائے گی، صفائی ستھرائی کرے گی، روٹی پکائے گی، سالن پکائے گی، اور بیٹی گھر کی صفائی کرے گی، پوچھا لگائے گی، گھر کا سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے جب نماز پڑھنے والے لاکھوں انسان ہوں، نماز پڑھنے والے جیسے بیت اللہ شریف میں یا رائیونڈ کے اجتماع میں، یہ بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، ان میں بہت بڑا مجمع ہوتا ہے، تو اس وقت اعلان ہوتا ہے بھائی صفوں کو سیدھا کر لیں، صفوں کو سیدھا کر لیں، اور امام کعبہ بھی کہتا ہے سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، صفوں کو سیدھا کرو، اس لیے کہ صفوں کو سیدھا کرنا اقامت نماز کا حصہ ہے، صفوں کو سیدھا کر لو۔ اب 10 لاکھ آدمی، 20 لاکھ آدمی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، جیسے اس سال حج میں 20 لاکھ آدمی تھے۔ اب اگر ہر ایک کہے کہ کوئی آ کے مجھے پکڑ کے سیدھا کرے، تو بتائیے ان 20 لاکھ کو سیدھا کرنے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے؟ تو 1 سال میں ایک ہی نماز ہو سکے گی، پھر 1 سال میں ایک نماز، اس لیے کہ 20 لاکھ کو پہلے سیدھا کرنا ہے پھر نماز پڑھنی ہے۔ لیکن اگر یہ 20 لاکھ آدمی اعلان سن کر فوراً اپنے ٹخنوں کو دیکھیں، اپنے کندھوں کو دیکھیں اور چٹائی کے کنارے پہ اپنی ایڑی کو لے آئیں، تو 1 سیکنڈ لگے گا، ساری صفیں سیدھی ہو جائیں گی کہ نہیں ہو جائیں گی؟ سب بتاؤ بھائی، ساری صفیں سیدھی ہو جائیں گی کہ نہیں ہو جائیں گی؟ میں اپنی ذات سے اپنے آپ کو ٹھیک کروں، اپنے گھر کو محبت دوں، پیار محبت سے اپنے گھر کو سدھاروں، اپنے آس پاس جتنی مجھے اللہ ہمت اور طاقت دے، اپنے آس پاس علاقے میں محنت اور کوشش کر کے دین کا ماحول بناؤں، تو بتائیے ساری دنیا میں دین کا ماحول بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا؟ بھائی بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا؟ اس لیے آپ لاڑکانہ والے اس کو شروع کر لیں، آپ کی برکت سے اللہ اوروں کو توفیق دے۔ یہ ذمہ داریاں ہیں جس سے ہمیں نبھانا ہے، جس کے بارے میں اللہ پاک کے ہاں ہم جواب دہ ہیں۔ پوچھو گی اس کی، پوچھو گی۔ ایک آدمی کی سارے اعمال پورے ہیں
لیکن گھر میں کیا ہو رہا ہے اسے کوئی ٹینشن نہیں. اس کی پکڑ ہوگی دوستو، اس کی پکڑ ہوگی، یہ نہیں چھوٹ سکے گا. اس لیے اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے فکر مند ہوں. اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر طرف دین کی فضا بنا دے، بے دینی کو ختم کر دے. اللہ پاک سے آرزو بنا کے مانگا کریں. ہم لوگوں میں خود غرضی، دعاؤں کے معاملے میں بھی خود غرضی آ گئی ہے، دعا کے معاملے میں بھی خود غرضی آ گئی ہے. ہاتھ اٹھاتے ہیں تو دکان کے سوا کچھ سوچتا ہی نہیں، ملازمت کے سوا کچھ سوچتا ہی نہیں، پروموشن کے سوا کچھ سوچتا ہی نہیں. بچی کو اولاد نہیں ہے، سسرال والے اس کو تانا دیتے ہیں. ہماری سب سے بڑی ٹینشن یہ بن جاتی ہے میری بچی کو اولاد ہو جائے، میرے بچے کو اولاد ہو جائے، میری بیوی ٹھیک ہو جائے، میرے بچے ٹھیک ہو جائیں. میرے دوستو، اپنی دعاؤں سے بھی خود غرضی کو نکالنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے لیے بھی کریں، اپنے اہل و عیال کے لیے بھی کریں، اپنے اہل علاقہ کے لیے بھی کریں، اور ساری امت کے لیے رو رو کے اللہ پاک سے آرزو بنا کے مانگا کریں، آرزو بنا کے مانگا کریں. ہمارے ایک بزرگ ہیں، ابھی حیات ہیں، ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دفعہ زیارت ہوئی، اور آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا میرے بیٹے، میری امت کے لیے آنسو بہایا کرو. یہ آنسو اللہ کو بھی بڑے پسند ہیں، مجھے بھی بڑے پسند ہیں. امت کے لیے رونا، امت کے لیے دعائیں مانگنا، یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ ہم ساری امت کے لیے، اہل و عیال کے لیے، اپنی ذات کے لیے ہدایت کی، سیدھے راستے پہ آ جانے کی، اللہ پاک کے راضی ہو جانے کی اور گناہوں کے بخشے جانے کی ہم مسلسل اللہ سے دعا کریں. یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں. 4 ذمہ داریاں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اگر میں اور آپ اس کی پکی نیت کر لینا تو خدائے پاک کی قسم یہ مسئلہ اس مسئلے کا حل ناممکن اور محال نہیں ہے. یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے اگر میں اور آپ احساس ذمہ داری کا ثبوت دیں اور ان مسائل کے جو حل ہیں، جو ذرائع اور وسائل ہیں، اس کو اختیار کریں. تو آپ سارے بھائی تیار ہیں انشاءاللہ؟ اپنی ذات سے توبہ کرتے ہیں؟ کون کون اپنی ذات سے توبہ کرتا ہے؟ اپنے آپ کو بدل دیں، برائیاں چھوڑ دیں، گناہ چھوڑ دیں، اپنے نفس کو دبائیں. نفس کہے گا کہ گناہ کرو، اپنے آپ کو دبائیں تھوڑا سا، اور اپنے گھروں میں ماحول بنانے کا جو طریقہ عرض کیا ہے اس طریقے سے گھر کا ماحول بنائیں، اور اپنے آس پاس کے علاقے، آس پاس کے دیہاتوں، شہروں، آس پاس کے علاقے، آس پاس کے محلے اور ساری دنیا میں اللہ کے دین کی محنت اور کوشش کرنے کی میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں گے انشاءاللہ. اور چوتھا، مستقل اپنی دعاؤں میں اللہ پاک سے اپنے اہل و عیال، رشتہ داروں اور اپنے تمام اہل علاقہ اور پوری امت مسلمہ کی ہدایت اور رحمت اور بخشش کی اللہ سے دعا کیا کریں. مانگیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.